الملك الحق المبين المتصاغرين علامته جبابرة الطاغين المتخاذلين كبريائه عتاة المتمردين المعترفين بربوبيته سائر الخلق أجمعين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سيدنا مولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين: بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. صلوات. سلسلے گفتگو کا آغاز کیا وہ آج اپنے آٹھویں پہلے میں داخل ہو رہا ہے. پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا: لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. ہم نے انسان کو احسن تقویم خلق کیا. ہم نے انسان کو احسن تقویم خلق کیا. یہ سورہ والتین کی آیت ہے. پھر آگے بڑھ کر سورہ مبارکہ والنجم میں آواز دی: وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ. سنو، ہم نے کائنات کے ہر جاندار کو دو میں خلق کیا: الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ. نر بنایا، مادہ بنایا. پھر آگے بڑھ کر سورہ رات میں آواز دی: هُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ جَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ. ہم نے ہر ہونے والی شے کو دو میں خلق کی. جاندار دو میں خلق کی، اگنے والی شے دو میں خلق کی. پھر سورہ ذاریات میں کہا: وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. ہم نے کائنات کی ہر شے کو دو میں خلق کیا لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، تاکہ تم اس پر تذکر کرو، فکر کرو، غور کرو. کائنات کی ہر شے کو دو میں خلق کیا. نباتات دو کی تعداد میں آئے، جاندار دو کی تعداد میں آئے. جب انسان پہ بات کی تو کہنے لگا: الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین. کیا ہم نے انسان کو دو آنکھیں اور دو ہونٹیں دیے؟ اور کیا ہم نے ہدیناہ النجدین، کیا ہم نے انسان کو دونوں راستے دکھا دیے؟ یہ انسان کا گفتگو. انسان کو دو آنکھیں دی، دو ہونٹ دیے، دو کان دیے، دو نظریں دیے، دو ہاتھ دیے، دو پاؤں دیے. انسان کو بھی دو کے اوپر تقسیم کر دیا. انسان کو بھی دو کے اوپر تقسیم کر دیا. پھر آگے بڑھ کر پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو اس کائنات میں بہت کچھ ہے، سورج، چاند، ستارے وغیرہ وغیرہ. جب عبادت کی منزل پہ آئی، عبادت کی منزل، تو پروردگار عالم نے فرمایا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم نے جنوں اور انسانوں کو بس اور بس اپنی عبادت کے لیے خلق کیا. تو عبادت کے لیے بھی دو ہی کو منتخب کیا، اور پھر انجام بھی اللہ نے دو ہی رکھا. کہنے لگا: فریق فی الجنت و فریق فی السعیر. کچھ کو جنت میں بھیجوں گا، کچھ کو جہنم میں ڈالوں گا. یہاں تک تو آ گئے. انسان، وہاں پہ انسان سے بلا نبی. جب نبی پر بات آئی تو حکم دیا: لوگ کو لوگ کشتی بناؤ، بس بےحق بنانا تو ہے. لوگ کشتی بناؤ اور ہماری آنکھوں کے سامنے بناؤ. کشتی بناؤ، ہماری آنکھوں کے سامنے بناؤ. نوح علیہ السلام نے آنکھوں کے سامنے کشتی بنائی. وہ بصیر ہے، دیکھنے والا.
مسیح ہے نہیں اللہ دیکھنے والا سمی سننے والا وہ ایسا مسیح ہے کہ میں نے آ کے دیکھتا ہے اور تمہاری بسانا کی محتاج ہے اب تو ہے نا کہنے کا جو کشتی بنا ہماری آنکھوں کے سامنے بنا کشتی بن گئی بن کے تیار ہو گئی جب کشتی تیار ہو گئی تو یہ نوح کی کشتی ہے کشتی نجات کشتی نجات حکم آیا کہ نوح اس کشتی میں جو جانور آئے تو وہ 2 کی تعداد میں آئے کتنے کی تعداد میں 2 کی تعداد میں تو کشتی بن کر تیار ہوئی اس میں 2 کی تعداد میں جانور آئے 2 ایک نہیں 2 کی تعداد میں جوڑے آئے اب دیکھو کشتی ہے نجات کی جب کشتی چلی یہ نجات کی کشتی تھی تو اب نجات پڑھانا نوح سے ہے نہ تو میں کشتی سے نوح اور کشتی دونوں ہو تو نجات ہے تو اب نجات بھی کتنوں سے آئے 2 سے تو اب یہ ہر چیز دونوں نظر آ رہی ہے اللہ نے جو بنائی ہر چیز جو جانور 2 کی تعداد میں آئے نباتات 2 کی تعداد میں آئے انسان 2 پہ تقسیم ہوا موسم سرد و گرم 2 بار آئے کشتی میں جانور آئے 2 کی تعداد میں نجات تو 2 کے ذریعے تمہارے یہ ہر شہر یہ 2 کی تعداد میں جو بنائی کہ بھائی بات یہ ہے کہ میں ہوں ایک اگر مقابلے پہ ایک ہی ایک آتا رہے تو میری توحید کیسے بچے اس لیے کائنات کے ہر شے کو 2 بناؤں تو وہ جس نے کائنات کے ہر شے کو 2 بنایا جب بنایا تو ایک نور بنایا ایک نور تو مالک ایک ہے تو اور ایک ہے نور تو توحید بچے تو کیسے بچے تب گھبراؤ مت جعلہ نصفین اسے توڑ کے 2 کروں گا ایک کو محمد بناؤں گا دوسرے کو علی بناؤں گا رکنا نہیں ہے اس مرحلے سے بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھنا اس مرحلے میں رکنا ہے ہمیں جانا آگے ہے جب آدم کو خط کرنے لگا آدم کو تو کہنے لگا انی خالق البشر تھی میں گیلی مٹی سے بشر بنانے والا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا سَاجِدِينَ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ اور جب میں آدم کو ٹھیک بنا دوں سویت ہوں جب میں آدم کو 9 پلک کے ٹھیک بنا دوں تو سجا کرنا نہیں فائدہ سویت ہوں وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي جب میں اس کے اندر اپنی روح کے رمق پھوٹ دوں فَلَقَوْا لَهُ سَاجِدِينَ تو فرشتوں فوراً سجدے میں سر چڑھ جائے یعنی جب میں پیکر بنا لوں اگر میں تو سجا کرو نہیں نَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي جب روح ڈال دوں تو سجا کرو اگر خالی پیکر کو سجا کروانا تو لوگ کہتے ہیں کہ بھائی مٹی کے پتلے کو سجا کروا رہا ہے اس سے کہا کہ جب میں روح کی رمق پھوٹ دوں نفخت فیہ من روحی جب میں اپنی روح کی رمق پھوٹ دوں تو پھر تم لوگ کیا کرنا فرشتوں آدم کو سجا کرنا کعبہ کس نے بنایا ہے ابراہیم علیہ السلام وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ جب ابراہیم اور اسماعیل مل کر دیوار کعبہ کو بدل کر رہے ہیں تو بنایا دیوار کعبہ کو بہت پہلے بنایا کس نے ابراہیم اور اسماعیل نے تو مالک جب دیوار کعبہ بلند ہو گئی تیار ہو گئی تو اسی کا سجدہ کروا دے کہا کہ نہیں اگر سجدہ کرواؤں گا تو لوگ کہیں گے خالی گھر کو سجدہ ہو رہا ہے ذرا روح کعبہ آ جائے پھر سجدہ کرواؤں گا جہاں پہ بھی نہیں ہے حکومت کو یہاں پہ مجھے اس سے بھی ذرا سا آگے کرنا یہ ہمارے اور آپ کے بعد آدم کی خلقت ہے انی خالق البشر تھی گیلی مٹی سے ایک بشر بنا رہا اور جب تمہاری خلقت میں گفتگو کی تو سورہ مومنون میں آواز 23واں سورہ قرآن مجید کا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما
فَقَسَوْنَا الْإِذَامَ رَحْمَةً ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ ہم آدم کی خلقت سے اپنی خلقت تک پہنچے، ٹھیک ہے؟ کیا کہنے لگا؟ فَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، ہم نے انسان کو مٹی کے جوہر سے پیدا کیا۔ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ، پھر نطفہ بنا کے رحم مادر میں منتقل کیا۔ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً، پھر اس نطفے کو جمع ہوا خون بنایا۔ فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً، اس جمع ہوا خون کو گوشت کا نظام بنایا۔ فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا، اس گوشت کے نظام میں ہم نے ہڈیاں اٹھائی۔ فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، ان ہڈیوں میں ہم نے کھایا جاتا ہے۔ ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ، اور آخر میں اس کے اندر روح پھونک دی تو اتنی نجاستوں سے تمہیں اتنا پاک بنایا، پھر بھی سجدہ کرنے کو تیار نہیں ہے۔ بھائی اتنی نجاستوں سے پورے پروسیس سے گزارا، پورے پروسیس سے۔ دیکھو اللہ قرآن میں کہتا ہے اللہ لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین۔ میں نے آیت کے درمیانی حصہ پڑھا، آیت کبھی اللہ لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین۔ آگاہ ہو جاؤ کہ خلق بھی اللہ کے لیے ہے، امر بھی اللہ کے لیے ہے۔ آیت ابھی ہے ان ربکم الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى على العرش یغشی الليل النهار یطلبه حثیثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ الا له الخلق والامر۔ تبارک اللہ رب العالمین، آگاہ ہو جاؤ کہ خلق بھی اللہ کے لیے اور امر بھی اللہ کے لیے، یعنی کبھی خلق سے بناتا ہے کبھی امر سے بناتا ہے۔ یہ خلق اور امر میں فرق کیا ہے؟ کبھی خلق سے بناتا ہے کبھی امر سے، خلق اور امر میں فرق کیا ہے؟ تو ابھی میں نے آیت پڑھی، ابھی مٹی کے جوہر پیدا کیا، نطفہ بنایا، رحم مادر میں منتقل کیا، اس نطفے کو جمع خون بنایا، جمع خون کو گوشت اتھرا بنایا، گوشت کے دوسرے میں ہڈیاں بنائی، ہڈیوں میں کھال چڑھائی، آخر میں تو ٹائم لیا ہے بنانے میں، ٹائم لیا ہے، ایک پروسیس سے گزارا ہے۔ تو جانتے ہو جہاں درجہ بندی ہو، درجہ بندی اسٹیپس آ جائے، درجہ بندی وہاں ہے خلق۔ مٹی کا جوہر تھا، نطفہ بنایا، نطفے کو علاقہ بنایا، گوشت کا نطفہ بنایا، اس میں ہڈیاں ہوگا، تو یہ درجہ بدرجہ بنایا۔ تو جہاں درجہ بندی ہو وہاں کیا ہے؟ خلق۔ اور جہاں یکبارگی ہو وہاں امر ہے، جہاں یکبارگی ہو وہاں امر ہے۔ اب امر کی مثال سے تاکہ تمہارے ذہن میں بات بیٹھ جائے، جہاں درجہ بندی ہو وہاں ہے خلق، جہاں یکبارگی ہو وہاں ہے امر۔ وہ آیت کہ سب کو یاد ہوگی سورہ یاسین 36واں سورہ قرآن مجید کا، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ اللہ جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے، اللہ جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے کن ہو جا، فیکون بس ہو جاتا ہے۔ تو جب ٹائم لگا ہے کہا کہ کن ہو جا، وہ فوراً ہو گئے۔ کن فا یکون، کن اور یکون کے درمیان میں ایک فا ہے۔ کن اور یکون کے درمیان میں کیا ہے؟ ایک فا ہے، اور فا وہاں استعمال ہوتا ہے جہاں کام بلا فصل ہو۔ اور ابھی میں ایک آیت پڑھ کے ہوتا ہوں، ابھی جب آدم کو خلق کرنے لگے تو کیا کہا؟ انی خالق البشر من طین، میں گیلی مٹی سے بشر بنانے لگا، فَإِذَا صَبَيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي، جب میں بنا لوں اور اپنے روح کے اندر ڈال دوں تو فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو فرشتوں فوراً سجدے میں چلا جاتا ہے، جب ٹائم نہ لگے، کیوں؟ اس لیے کہ فا ہے، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، فوراً سجدے میں چلے جاتا ہے۔ تو جہاں فا ہوا کام کیا ہے؟ فوراً روزوں کے کہتا ہوں سنو، یہ کہتا ہوں سنو، اِنَّا مَثَلَ عِیسَىٰ عِندَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيَكُونُ۔ عیسیٰ کی مثال آدم کی مثال ہے، آدم کو مٹی سے بنایا، کیسے بنا؟ مٹی سے، کہا کہ کن ہو جاتا، فَيَكُونُ، وہ
فوراً ہو. تو جہاں فا آ جائے وہاں فوراً ہے. ٹھیک. تو کبھی خط سے بناتا ہے کبھی امر سے بناتا ہے. جہاں درجہ بندی ہے وہاں خط ہے اور جہاں جگہ آتی ہے وہاں امر ہے. تو کن اور جکن کے درمیان میں فا. تو جب کہا کہ ہو جا تو فوراً ہوا یا دیر سے؟ فوراً ہوا. پر یہی تو میرے نبی نے کہا من تو مولا فا جانی مولا. بزرگ نے کہا کہ قرآن کے اندر خدا خود بولا. قرآن کے اندر خدا خود بولا. کون سی آیت میں بولا؟ سورہ مائدہ کی آیت میں بولا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون. تمہارا ولی اللہ، تمہارا ولی محمد اور تمہارا ولی علی. تو اب قرآن میں خدا بولا. کیا بولا؟ حدیث میں نبی بولا. یہی تو میں بار بار کہتا ہوں کہ کتنا پست ہے یہ انسان، کتنا کمزور ہے یہ انسان کہ ایک عورت کے کہنے پر اجنبی کو باپ مان لے گا، محمد کے کہنے پر علی کو مولا نہیں مانے گا. سلسلہ بتایا پروسیس کہ انسان کو خلق کیسے کیا، پوری پیدائش کا پروسیس بتایا. اب جانتے ہو کہ یہ پیدا ہونا دلیل محکومیت ہے. پیدا ہونا دیکھو پیدائش سے آگے خلقت سے آغاز کہاں سے؟ پیدائش سے خلقت سے. لقد خلقنا الانسان کیسے تقویم، ہم نے انسان کو ایسے تقویم کیا. تو یہ جو پیدا ہونا ہے پیدائش یہ دلیل محکومیت ہے. تم اپنے والد کے گھر میں پیدا ہوئے، تمہارے والد حاکم تم ان کے بیٹے. میں اپنے باپ کے گھر میں پیدا ہوا، میرے باپ حاکم میں ان کا بیٹا ہوں. کوئی میرے گھر میں پیدا ہوا میں اس کا حاکم ہوں. میرا حاکم جو حکم دے محکوم جو اس پر عمل کرے. تو پیدا ہونا دلیل ہے محکومیت ہے. پر تم اپنے والد کے گھر میں پیدا ہوئے، تمہارے والد حاکم تم ان کے بیٹے ہو. کوئی تمہارے گھر میں پیدا ہوا تم اس کے آگے میں تمہارا بیٹا ہو. میں اپنے باپ کے گھر میں پیدا ہوا، میرے باپ حاکم ان کا بیٹا ہو. تو پیدا ہونا دلیل محکومیت ہے. یہی سبب ہے کہ نبی کی پیدائش سے پہلے نبی کے باپ کو اٹھا لیا کہ کہیں محمد باپ کا محکوم نہ بننے پائے. یہ بات پہنچ گئی کہ پیدا ہونا دلیل محکومیت ہے. یہی سبب ہے کہ نبی کی پیدائش سے پہلے نبی کے باپ کو اٹھا لیا کہ کہیں محمد باپ کا محکوم نہ بننا تھا. تو جسے باپ کا محکوم نہ بننے دینا تھا اس کے باپ کو اٹھا لیا، اور جس کے باپ کو نہیں اٹھایا اسے باپ کے گھر میں پیدا نہیں کیا، خانہ کعبہ میں پیدا کیا.
کہاں پیدا کیا؟ اپنے گھر میں، اپنے گھر میں. اور اپنے گھر کا نام کیا ہے؟ بیت اللہ، خانہ کعبہ، بیت اللہ. اِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ. سب سے پہلا بیت جو ہم نے ہونا چاہیے وہ مکے میں ہے، مبارک ہے، مبارک ہے. اچھا تو کس کو پیدا کیا گیا؟ اس کو مولا علی. کہاں پیدا ہوئے؟ خانہ کعبہ میں. کون پیدا ہوا؟ مولا علی. اچھا تو جب پیدا ہوئے تو مولا علی کی والدہ دروازے سے اندر گئی ہے؟ دروازے سے نہیں گئی، دیوار ٹوٹی تھی. یہ تو برابر والے نے مطلب کیا تھا، پر دروازے سے نہیں گئی تھی. نہیں، دیوار ٹوٹی تھی، دیوار ٹوٹی تھی. دیکھو اگر دروازے سے چلی جاتی نا، اگر دروازے سے اندر چلی جاتی اگر، تو بعد میں آنے والے بڑے بڑے وی آئی پیز کے بچے اسی کعبے میں پیدا ہوتے. وہ جو بڑے بڑے مسلمان تھے اگر دروازے سے چلے جاتے اگر، تو بعد میں آنے والے بہت سے بچے اسی کعبے میں پیدا ہوتے. تو دروازے سے نہیں گئی، دیوار سے گئی. میں نے بتلا دیا کہ جس کا جی چاہے کعبے میں پیدا ہو، لیکن شرط یہ ہے کہ دیوار راستہ دے. کہ دیوار راستہ دے. تو مولا علی کعبے میں پیدا ہوئے. شواہد النبوہ میں لکھا ہے، مدارج النبوہ میں بھی لکھا ہے، اور صاحب المستدرک حاکم نیشابوری انہوں نے یہ بھی کتاب رکھا ہے کہ ابو طالب کا بیٹا علی کعبے کے اندر بیٹھا، کعبے کے اندر. ٹھیک ہے نا؟ اچھا جب ولادت کا وقت آئے تو میری جیسا گھر سے نکلی، گھر سے نکلی اور کہاں چلی؟ کعبے کی طرف. یعنی ولادت کا وقت ہے، ولادت گھر میں بیٹھے نہیں، ولادت کے وقت گھر سے نکل کے دوڑی کعبے کی طرف. اگر کوئی عام عورت ہوتی تو باہر بھی ہوتی تو گھر کے طرف ہوتی. یہ کمال ہے کہ عام عورت ہوتی ولادت کے وقت آتا تو یا ہاسپٹل کی طرف دوڑتی یا گھر کی طرف، یہی ہے نا. لیکن جب ولادت کا وقت آئے تو گھر سے نکل کر کہاں دوڑی؟ کعبے کی طرف، کعبے کی طرف دوڑ. یہ پہلا کمال. دوسرا کمال، دروازے میں نہیں گئی، دیوار پہ آ گئی. دروازے پہ نہیں گئی بھائی، دیوار پہ آئے تو دروازے پہ جائے بھائی، دروازے پہ جائے. چابی تو بنی ہاشم کے پاس ہی رہی ہوگی، تو بھائی دروازے پہ چلی جائے، تالا کھلوا لے. کھلوا سکتی ہے، کھلوا سکتی. اچھا چلو تالا نہیں کھلواتی، نہیں کھلواتی. جس میں اگر تو مسئلہ سے دیوار تو ٹوٹی جاتا تو تالا بھی ٹوٹ جاتا، ٹوٹ جاتا نا. تو بھائی یہ جائے دروازے پر دیوار پہ کیوں آ گئے؟ تو جواب یہی ہوگا کہ دروازے پر مانگنے والا جاتا ہے، میں مانگنے نہیں دینے آئی ہوں. نہیں بنتا، زمانہ لاکھ بھی چاہے مگر واللہ نہیں بنتا، زمانہ لاکھ بھی چاہے مگر واللہ نہیں بنتا. تو منت مانگ، منت کر، دعائیں مانگ لے، لیکن اگر ناراض ہو زہرا رضی اللہ نہیں بنتا. میں پہلی تقریب میں آسان سے گزرا تھا، اگر تو جہاں موجود ہوگا پہلی تقریب جو میں نے آج پڑھی تھی، ایک جملہ میں نے عرض کیا تھا، ایک جملہ اسی حوالے سے میں نے عرض کیا تھا. حسین نبی کے پشت پر ہے، نبی سجدے میں روز کے سجدے سے زیادہ کبھی سجدہ ہوا
سر اٹھایا، پشپ حسین کو دیکھا، پھر سجدے میں چلا دیا۔ کہا تھا نا ایک رکعت میں 2 ہی تو سجدے ہوتے ہیں، ایک سجدے کا اضافہ ہو گیا یا نہیں؟ ہوا یا نہیں؟ ہو گیا نا؟ تو اللہ سے ہٹ کر کل 2 سجدے ہیں، یعنی کل 2 سجدے ہیں جو اللہ سے ہٹ کر ہوئے۔ ایک آدم کا سجدہ، بھائی اللہ سے ہٹ کر کل 2 سجدے ہیں، ایک آدم کا سجدہ، دوسرا حسین کا سجدہ۔ تو جو حشر منکر آدم کا ہوا وہی حشر منکر حسین کا ہوا۔ مشکور کیوں نہ ہو یہ زمانہ حسین کا، مشکور کیوں نہ ہو یہ زمانہ حسین کا، جب خود خدا ہوا ہے دیوانہ حسین کا، اور ملا تیرے وجود پہ لعنت ہو اس قدر، دل میں یزید پیٹ میں کانا حسین کا۔ اور یہ جملہ بھی سن لو کہ جو آدم سے ٹکرایا وہ ابلیس کہلایا، جو حسین سے ٹکرایا وہ یزید کہلایا۔ اور آیت قرآن میں موجود ہے جس میں آدم سے ٹکر لی نا، کہنے لگا فخرج منہا انک رجیم، فخرج دفاع ہو جائے، گیٹ آؤٹ، چلا جا یہاں سے، تو رجیم ہے۔ انا علیک لعنتی الی یوم الدین، اور تجھ پر قیامت تک اللہ کی لعنت ہو، تجھ پر قیامت تک اللہ کی لعنت ہو۔ تو جس نے آدم سے ٹکر لی وہ لعنت اللہ کہلایا، اب کوئی حسین سے جھگڑا کر کر رضی اللہ کہتے ہو جائے گا۔ مقصد کربلا، مقصد کربلا، مقصد کربلا، مقصد کربلا، یہ جو نعرہ تھا نا، یہ جو ابھی میرے دوست نے لگایا ہے، یہ ہو سکتا ہے کہ پرانا نعرہ، میں نے آج پہلے پاس ہو، میں نے آج کیا تھا نعرہ؟ مقصد کربلا علی ولی اللہ۔ سج بات کہی میرے دوست نے، اور دلیل میں دے رہا ہوں، مسائل کی طرح میں دے رہا ہوں، پھر دلیل دے رہا ہوں۔ حسین کے آخری خطبے کے لیے آئے اور پوچھا کہ بتاؤ کہ اس ہوئے زمین پر میرے علاوہ رسول اللہ کا کوئی اور نواسا زندہ موجود ہے؟ تو کہنے کا حسین تم نے اب تک جو کچھ کہا وہ سچ کہا، اصل میں بات یہ ہے کہ ہم تم سے تمہارے باپ علی کے فضائل کا انتقام لے رہے ہیں۔ انتقام تھا علی ولی اللہ کا، میں مسائل نہیں ہے، مجھے تو واپس آتا ہے، واپس وہیں پہ آتا ہے جہاں پہ بات کروں گا۔ چلیے بنتی ارشد آئی کعبہ کی دیوار کے پاس، جس پہ اکر کو دیوار کعبہ سے بس کیا، ہاتھوں کو بلند کیا اور کہنے لگے پروردگار، پروردگار تجھے واسطہ ہے ابراہیم کا، تجھے واسطہ ہے ابراہیم کا دیوار کعبہ کا، اور تجھے واسطہ ہے اس بچے کا جو میرے بدن میں ہے، جو میرے پیٹ میں ہے، بدن مادر میں ہے۔ ابراہیم کا واسطہ اس بچے کے واسطہ جو میرے بدن میں ہے، پیٹ میں ہے، یعنی معمار کعبہ کا واسطہ، موجود کعبہ کا واسطہ، کہ میری مشکل کو اب آسان کر۔ اور اس سے پہلے کا جملہ جو مورخین نے سب نے کہا، مالک میں تجھ پہ ایمان رکھتی ہوں، تیرے رسولوں پہ ایمان رکھتی ہوں، تیری کتابوں پہ ایمان رکھتی ہوں، پروردگار واسطہ ہے ابراہیم کا، واسطہ ہے بچے کا، میرے مشکل کو آسان کر۔ بنتی اثر پبلک پلیس کے اوپر، پبلک پلیس کے اوپر کعبہ کسی کا ذاتی گھر تو ہے نہیں،
پبلک پلیس ہے نا مدراس کا ہوتا تو بنت اسد علی کی ماں بنت اسد سلام اللہ علیہ یہ پبلک پلیس پر اپنے ایمان کا اظہار کیوں کر رہی ہے؟ بھائی ایمان کا اظہار کر رہا ہے تو دو چار رشتے داروں کے سامنے کر دیں، گھر میں بیٹھ کے کر لیں ایمان کا اظہار کہ تجھ پہ ایمان رکھتی ہوں، کتابوں پہ رکھتی ہوں، رسولوں پہ رکھتی ہوں، فرشتوں پہ رکھتی ہوں. یا پبلک پلیس خانہ کعبہ کے دیوار پر کھڑے ہو کر کیوں کر رہی ہے؟ کعبہ یہی تو جگہ ہے ایمان کے اظہار کی. اس لیے کہ مسلمان ملا یہ کہتا ہے کہ مسلمان لڑکی کی شادی کافر مرد سے نہیں ہو سکتی، تو اگر میں مسلمان ہوں تو ابو طالب کافر کیسے ہو گیا؟ دیواریں کعبہ ٹوٹی. کل آج کر کے گیا تھا، کل یہی پہ بات تو ہوگا تھا نا، علی کی محبت اللہ کی محبت بات یہی پہ ہوگی نا. دیواریں کعبہ ٹوٹی، بنت اسد کھڑی، کعبے کی دیوار پھر ملی، 3 دن مہمان رہی، 3 دن کے بعد دیوار پھر کھلی اور علی کو آغوش میں لے کے باہر آئی. اور یہ جو 3 دن تک بند رہا دروازہ بھی اور دیوار بھی مل گئی تو لوگ پریشان تھے، یعنی چکر لگا رہے تھے کہ یہ ہوا کیا. اور تاریخوں میں یہاں تک لکھا ہے کہ کوشش کی کہ دروازے پہ لگا کپڑی کھل جائے لیکن وہ بھی کھولا نہیں. اب 3 دن کے بعد دیوار کھلی ہوئی، بنت اسد علی کو لے کے باہر آئی اور ساری تاریخ میں لکھا کہ خاتم النبی کائنات کا سب سے بڑا نبی علی کو لینے کے لیے پہنچا. علی کو لینے کے لیے خود آتا. اچھا دیکھو ماں ہے بنت اسد، ماں ہے، آغوش میں نہیں ہے، سامنے اللہ کا نبی کھڑا ہے، ماں ہے. ابھی تک علی نے آنکھیں نہیں کھولی، ابھی تک علی نے آنکھیں نہیں کھولی نا. خدا کی قسم اب میں لفظوں کی تلاش میں کوئی جملہ تم کو کیسے پہنچاؤں. لفظوں کی تلاش میں آنکھیں نہیں کھولی بچے 3 دن ہو گئے آنکھیں نہیں کھولی. اگر کوئی عام ماں ہوتی نا تو گھبرا کر پیر فقیر کے پاس چل جاتا ہے اور کہتی کہ کہیں بچے پر کسی کا سایہ ہوا ہے تو کیا گیا. جو تمہارے معاشرے میں چل رہا ہے کہ اگر عام ماں ہوتی تو گھبرا کر کسی پیر فقیر کے پاس جاتی، کوئی جھاڑ پھوک کرواتی کہ بھائی بچے پر کسی کا سایہ تو نہیں ہے. تو یہ عام ماں تو ہے نہیں، یہ ہے علی کی ماں، جانتی ہے کہ اس پر اس کا سایہ ہے جس کا سایہ ہی نہیں تھا. جانتی ہے کہ اس بچے پر اس کا سایہ ہے جس کا سایہ میرے نبی کا سایہ تھا نہیں تھا، میرے نبی کا سایہ نہیں تھا. کیوں نہیں تھا؟ کیوں نہیں تھا؟ یہ بھی تو کہیں نہ کہیں تاریخ میں لکھا ہے. تو خود صحابی نے بیان کیا تھا، کسی سے سوال کیا گیا کہ بھائی یہ نبی کا سایہ کیوں نہیں تھا؟ کہنے لگے خطرہ تھا کہ کسی کا پاؤں نبی کے سائے پہ آ جائے. خطرہ تھا کہ کسی کا پاؤں نبی کے سائے پہ نہ آ جائے. اچھا تو کس کا پاؤں آ سکتا تھا؟ بھائی اسی کا آئے گا جو ساتھ میں ہو، بھائی جو نبی کے ساتھ ہو. خطرہ تھا کہ اسی کا پاؤں سائے پہ نہ آ جائے. تو اب سمجھ میں آیا کہ ساتھی وہ جس کا پاؤں نبی کے سائے پہ نہ آئے اور علی وہ جو نبی کے کندھے پہ کھڑا ہو گیا. کون علی؟ کون علی؟ تو مسجد میں شہادت ہے جناب حضرت آدم، آدم کے بیٹے سیس، سیس کے بیٹے یانس، یانس کے بیٹے ملائی، ملائی کے بیٹے بیعت،
بیرت کے بیٹے ادریس، ادریس کے بیٹے متبشر، متبشر کے بیٹے نمک نیک نام، نمک نیک نام کے بیٹے نوح، نوح کے بیٹے شام، شام کے بیٹے ذوالحاق، ذوالحاق کے بیٹے صالح، صالح کے بیٹے عامر، عامر کے بیٹے داتا، داتا کے بیٹے راوا، راوا کے بیٹے شاہور، شاہور کے بیٹے ناہور، ناہور کے بیٹے ابراہیم خلیل اللہ، ابراہیم خلیل اللہ کے بیٹے اسماعیل ذبیح اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ کے بیٹے کنان، کنان کے بیٹے مالک، مالک کے بیٹے فخر، فخر کے بیٹے غالب، غالب کے بیٹے لوئی، لوئی کے بیٹے کعب، کعب کے بیٹے مرہ، مرہ کے بیٹے ہاشم، ہاشم کے بیٹے عبد المطلب، عبد المطلب کے بیٹے ابو طالب سرکار، ابو طالب سرکار کے بیٹے شاہ مردہ، شیر یزدہ، قوت پروردگار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، نعرہ حیدری۔ پورا شجرہ میں ترتیب کے ساتھ سجایا ہے، ترتیب کے ساتھ آدم سے لے کر نیچے تک آئے، اور یہ سب کے سب مٹی سے تھے، مٹی سے، اور علی مٹی کا باپ ہے۔ دیکھو مجلس خود بخود آگے چل رہی ہے، مجلس خود بخود آگے چل رہی ہے، مجلس کے اندر مجلس چل رہی ہے، تم ایک آدمی کو نہیں سن رہے، ان کو حق ہے، اس لیے کہ نبی نے کہا ذکر علی نے بانا، تو میں ان کو کیوں محروم کروں سن رہے؟ ٹھیک ہے بس، اچھا تک یہی ان کے مومن ہونے کی دلیل بھی ہے، یعنی یہ جو ذکر علی سنا اٹھ کے کھڑے ہوئے خوش ہوئے نعرے لگائے خود میں ذکر کیا پھر بیٹھ گئے، یہ ان کے مومن ہونے کی دلیل ہے، یعنی منافق اور مومن کی پہچان علی کی محبت ہی سے ہوتی ہے۔ اور کلیہ کیا دیا اسلام کے بزرگ نے کہ ذکر علی کیا کہ دیکھ لو، اگر چہرہ بگڑ جائے تو منافق ہے، پھر لٹا تو مومن ہے۔ جہاں پہ آتے رہیں گے روک کر دو تین جملے آتے کر کر تاکہ بات مکمل ہو جائے۔ آج کیا اب رسول آئے، رسول آئے آتے نہیں بھولی علی نے ابھی تک آئے، رسول کھا کے لائے علی کو مجھے دے دے، جیسے ہی علی آغوش محمد میں آئے علی نے آگے کھول دی، علی نے آگے کھول دی، یعنی دنیا میں آنے کے بعد جو سب سے پہلا کام کیا وہ چہرہ نبوت کی زیارت کی، رسول کے چہرے کی زیارت کی۔ ایک مرتبہ نبی نے علی کو دیکھا اور کہا کہ یا علی
تو نے اپنی آنکھوں کو محسوس کیا میرے لیے، جب تو صحیح کہ میں اپنے علم کو محسوس کرتا ہوں تیرے لیے۔ اب نبی نے کہا کہ یا علی کو سنا، یا علی سنا، کہا کہ یا رسول اللہ، کہا ابھی اعلان رسالت تو ہوا نہیں، ٹھیک ہے، یہی تو فرق ہے، فرق یہی ہے، یعنی حافظ قرآن اور محافظ قرآن میں یہی فرق ہے۔ ایسا ہی ہے نا، کہا یعنی کچھ سناؤ، کہا یا رسول اللہ توریت سناؤ، انجیل سناؤ، قرآن سناؤ، کیا سناؤ؟ کہا یعنی قرآن سناؤ، یعنی کیا سناؤ؟ قرآن سناؤ، کیا سناؤ؟ اگر توریت انجیل زبور سناتے تو یہ کتابیں تو نازل ہو چکی ہیں۔ نبی فرمائش کر رہے اس کتاب کا جو ابھی نازل نہیں ہوئی ہے، بھئی اس اینگل سے سوچو نا، اس اینگل سے سوچو، اور سمجھا اس لیے رہا ہوں تاکہ تم فرق کو سمجھو کہ تمہارے بنائے ہوئے اور ہیں، اس کے بھیجے ہوئے اور ہیں۔ کہ یعنی قرآن سنا، قرآن تو تاریخوں نے لکھا کہ علی نے سورہ مومنون کی ایک آیت پڑھی، تو سورہ مومنون کی آیت پڑھی، تو یا علی قرآن میں تو سورہ منافقون بھی ہے، تو یہ سورہ مومنون کیوں؟ کہا بھائی میں امیر ہوں مومنوں کا، اب جو منافقوں کا ہے اس سے جا کے حساب سے کر لو۔ قرآن پڑھ کے سنا، علی نے قرآن پڑھ کے سنا دیا، قرآن نازل تو ہوا نہیں۔ قرآن کا نزول اس وقت شروع ہوگا جب علی 10 برس کے ہوں گے، ایسا ہی ہے، پہلی وہی آئی اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، یہ ہے نا، تو قرآن تو نازل ہوا نہیں، تو نزول سے پہلے کہا ہے بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، قرآن نزول سے پہلے لوح محفوظ میں ہے، لوح محفوظ میں ہے۔ تو اب سمجھ میں آیا کہ جو نزول قرآن سے پہلے قرآن پڑھے، جو نزول قرآن سے پہلے قرآن کے پڑھے، ان کا موازنہ ان سے نہ کرنا کہ بوڑھے ہو گئے سورہ بقرہ یاد نہیں ہوئی۔ جو تاریخ سب نے لکھا ہے، سب نے لکھا ہے، دونوں واقعے کو لکھا ہے، ٹھیک ہے۔ تو علی نے قرآن پڑھ دیا، علی نے، اور اس میں آگے کتابیں ایسا ہی ہے، ایسے ہی ابھی بھی اگر حفظ کرنے بیٹھو تو آسانی سے تو ایک ہی ہوتا ہے، کافی بہتر کر ہوتا ہے۔ اور سورہ بقرہ تو قرآن کا سب سے بڑا سورہ ہے، سورہ بقرہ قرآن کا سب سے بڑا سورہ ہے، تو اس کو تو یقیناً جا کرنے بہت ٹائم لگے گا، سمجھ رہے ہیں بات؟ تو اب قرآن پڑھ دیا جائے آوشن سے پر، اب وہ مولا جس کے حلق سے علی کے فضائل موجود تھے، کہنے لگا کہ یہ علی کے چاہنے والے علی کی محبت میں طرح طرح کی حدیثیں لے کر آیا بھائی 3 دن کا بچہ، 3 دن کا بچہ وہ بھلا قرآن پڑھے گا؟ 3 دن کا بچہ تو بولتا بھی نہیں ہے، اور یہ قرآن پڑھوا رہے ہیں علی سے، 3 دن کا بچہ بولتا بھی نہیں ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں علی قرآن پڑھتے تھے۔ اب ان سے ہاتھ جوڑ کے سوال کر رہا ہوں کہ یہ 3 دن کا عیسیٰ خود سے پڑھتا نہیں ہو رہا تھا، تو 3 گھنٹے یا 3 دن کے عیسیٰ کے خود کو بولنا سمجھ میں آ گیا، اور علی بول رہا ہے تو پریشانی ہے، یعنی ایک فضیلت علی کی خود کے سامنے آ رہی ہے، لیکن تم اس فضیلت کو ماننے کو تیار نہیں ہو، تو نہ مانو علی کی فضیلت، بھائی نہ مانو علی کی فضیلت نہ مانو، لیکن کم سے کم محمد رسول اللہ کی فضیلت تو مانو، جس محمد پر، جس محمد کے ہاتھ پر کنکریاں بولنے لگے، اگر علی بول دیا تو چکا سا ایسا ہے، تو ولادت الکعبہ میں
فرمایا کیا بھائی یا علی مسلم کا مسلم کعبہ، علی تیری مثال کعبے کی مثال، تو دوبارہ دادی کعبہ اپنا حج کروانے تمہارے پاس نہیں آئے گا، تمہیں حج کرنا ہے تو جاؤ کعبے کے باہر، علی تمہارے پاس بیعت مانگنے نہیں آیا گا، تمہیں ضرورت ہے تو جاؤ علی کے باہر، اور دنیا آئی علی کے پاس آئی کہ یا علی ہاتھ بڑھاؤ، ہم تمہارے ہاتھ پہ بیعت کریں گے، یا علی ہاتھ بڑھاؤ، گزر رہے تھے علی سے، کہا علی ہاتھ بڑھاؤ، ہم تمہارے ہاتھ پہ بیعت کریں گے، ہاتھ کو چیک لیا کہ بیعت نہیں کر پاؤں گا، نہیں کرتا، کہا علی خلیفہ بنا رہے تمہیں خلیفہ تو اسے نہیں بنائیں گے، بیعت کریں گے ہاتھ پر، تمہیں کیا بنائیں گے خلیفہ تو اسے، کس سے کہہ رہے ہیں؟ اس سے کہہ رہے ہیں جو نصیریوں سے ملنے والی خدائی ٹھکرا چکا ہے، اس سے کہہ رہے ہیں کہ نصیریوں سے ملنے والی خدائی ٹھکرا چکا ہے، تو وہ علی جو نصیریوں سے ملنے والی خدائی نہ لے، وہ بندوں سے ملنے والی خلافت لے لے گا، ہاتھ کو پیچھے کیا، کہا کہ بیعت نہیں کرواؤں گا، تو کہہ رہے کہ جانی قیامت کے روز تمہارے بھائی رسول اللہ سے تمہاری شکایت کر گئے کہ ہم نے علی سے دین لینا چاہا، ایمان لینا چاہا، عمل صالح لینا چاہے، علی نے انکار کیا، کہا کہ اچھا تو بیعت کرنا چاہتے ہو دین سیکھنے کے لیے، اب کرواؤں گا بیعت کرنا چاہتے ہو بادشاہ بنانے کے لیے نہیں، دین سیکھنے کے لیے، اب بیعت کرواؤں گا، لیکن سڑک پہ نہیں کرواؤں گا، آؤ نبی کی مسجد میں، نبی کی تو مسجد میں آؤ، مجمع جمع ہوا، بھیڑ تھی، اور لوگ جانتے تھے کہ علی بہت بڑا خطر ہے، تو لوگ جانتے تھے کہ علی بہت بڑا خطر ہے، تو اب خواہش تو ہے نا اچھا خطبہ سننے کی، ایسا ہے تو علی کے پہنچنے سے بہت پہلے مجمع جمع ہو گیا، جب علی مسجد کے لیے چلے تو علی کو راستہ نہیں مل رہا تھا، دائنے سے گئے راستہ نہیں ملا، بائیں سے گئے راستہ نہیں ملا، چاہ کے سامنے سے چلے جائے راستہ نہیں ملا، اچھا جب مجمع میں تم دائنے بائیں کرو تو لوگ چھوڑ جائیں گے، تو کسی نے چھڑ کے کہہ دیا کہ بھئی بات کیا ہے، اگر اتنا ہی شوق تھا کہ آگے بیٹھوں گا تو ذرا جلدی آگے مڑے، کہنے لگے تم کس لیے آئے ہو یہاں پر، کہا کہ تمہیں نہیں پتا آج علی خلیفۃ المسلمین بننے والے ہیں اور ہم علی کا خطبہ سننے کے لیے آئے ہیں، کہا بھائی کمال ہے علی کا خطبہ سننے کے لیے آئے ہو اور علی کو راستہ نہیں دینا جانے کے لیے، یعنی دوسروں کو لباس سے پہچانا، شان و شوکت سے، یہ تو سمجھانا ہے، میں یہی سمجھانا ہے کہ علی کو ٹکر سے پہچانا، اسے کہ امام المتقین ہے، راستہ بنا، آئے چڑھے ہوئے، پہلے جنگی پہ قدم رکھا، دوسرے جنگی پہ قدم رکھا، تیسرے جنگی پہ قدم رکھا، اچھا جانتے ہو راوی جو بڑے بڑے بیٹھے ہوئے تھے وہ لکھتے ہیں کتابوں میں کہ اس سے پہلے جو لوگ آئے وہ احترام رسول میں زینہ چھوڑ کے بیٹھے، زینہ چھوڑ کے، نبی کے بعد جو بزرگ تشریف آئے انہوں نے نبی کی جگہ چھوڑ دی، یہ زینہ چھوڑ کے بیٹھے احترام، ان کے بعد جو آئے وہ 2 دن چھوڑ کے بیٹھے، نبی کا احترام اور پہلے بزرگ کا احترام، ان کے بعد جو آئے 3 دن چھوڑ کے بیٹھے، نبی کا احترام اپنے اس سے اوپر جو 2 سینئر تھے بزرگ عالم اسلام کے، ان کے احترام کا سوچ رہے تھے، اب نیچے بیٹھے ہوئے لوگ سوچ رہے تھے کہ لوگ کہ اب جگہ تو موجود ہے نہیں، بھائی پچھلے والے احترام چھوڑتے چلے آئے اسی لیے، ٹھیک تو اب جگہ تو ہے نہیں، ہو سکتا کہ علی زمین میں بیٹھ جائے، لیکن دیکھنے والوں نے دیکھا کہ علی کا داہنا پایا اٹھا اور پہلے جینے کے اوپر آیا، پہلی منزل پر، تو لوگوں نے سوچا کہ شاید پہلی کو چھوڑ کے دوسری منزل میں بیٹھے تھے، علی نے قدم اٹھایا دوسری منزل پر رکھے گئے، تیسری منزل پر رکھے گئے، کہا کہ اچھا کہ 2 کو چھوڑ کے تیسری منزل پر بیٹھے گئے، علی نے قدم اٹھایا تیسری منزل پر رکھ دیا، جب تینوں منزلیں علی کے قدموں کے نیچے آ گئے،
جب تینوں منزلیں علی کے قدموں کے نیچے آ گئی تو ایک مرتبہ اس جگہ پہ گیا جا کے بیٹھے جہاں پہ محمد رسول اللہ بیٹھا کرتے تھے. تو علی کہاں پہ بیٹھے؟ اس مقام پر جہاں محمد رسول اللہ بیٹھے تھے. یعنی مقام محمد پر جا کر بیٹھ گئے. لوگ دینے آئے تھے چوکی کے علاوہ مقام محمد پر بیٹھ کے بتایا کہ چوکی نے یہ پہنی ہے. اب علی اس مقام پہ بیٹھے جہاں رسول اللہ بیٹھا کرتے تھے. جہاں رسول اللہ بیٹھا کرتے تھے. لیکن میں نے واقعہ چھوڑ دیا. اتنے میں مجمع میں سرگوشیاں شروع ہوئی. مجمع میں نے وہ خطبے کے ابتدائی جملے بھی چھوڑ دیے. وقت میں گنجائش میں کل جملہ جاتا ہے. اتنے میں مجمع میں سرگوشیاں شروع ہوئی. ایک مرتبہ سر اٹھایا اب پوچھنے لگے کہ بھائی سرگوشیاں کیسے کر رہے ہو؟ بتاؤ بات کیا ہے؟ بات کیا ہے؟ یا علی تو اس مقام پہ جا کے بیٹھ گئے. یعنی تم سے پہلے جو ہے ان کا طریقہ یہ تھا، تہذیب یہ تھی کہ وہ مقام محمد کو چھوڑ کے بیٹھے احترام میں. اور علی تم اس مقام پر بیٹھ گئے جہاں پہ رسول اللہ بیٹھا کرتے تھے. مسکرائے اور مسکرانے کے بعد منبر کے تختے پہ ہاتھ مارا. کہنے لگے ان تختوں کی کیا حیثیت ہے؟ میں نے تو مولا نبی پہ کر رکھا ہے. بس گفتگو اس مرحلے پر اختتام پذیر ہو گئی. اس سے زیادہ کچھ نہیں کرنا. آج علی کے بیٹے ابو الفضل عباس کا مقام ہے. ولادت ہوئی علی کے گھر میں. عباس کی ولادت ہوئی. ایک سفید کاٹ کے میں لپیٹ گئے. عباس علی کی آغوش میں آئے. جانتے ہو علی نے پارچے کو ہٹایا. عباس کی پیشانی نہیں چھوڑی. عباس کے رخساروں کا بوسہ نہیں لیا. مکتب لکھتا ہے کہ عباس کے چھوٹے چھوٹے بازوؤں کو چوما. اور چومنے کے بعد بے اختیار علی کی آنکھ سے آنسو جاری ہوئے. عباس امام ام المؤمنین قریب میں کھڑی تھی. وہ کہا کہ پوچھا کہ مولا یہ عباس کو دیکھ کر آپ رو کیوں رہے ہیں؟ کہا مجھے وہ زمانہ یاد آ گیا کہ جب عباس کربلا کے میدان میں شہید کیا جائے گا اور اس کے یہ بازو طلب کر دیے جائیں گے. گریہ کیا. شہادت سے پہلے عباس کی شہادت سے پہلے باپ نے بھی عباس پہ گریہ کیا. عباس کی ماں نے بھی عباس پہ گریہ کیا. جانتے ہو عباس کی ماں کا نام ہے ام المؤمنین. ام المؤمنین بیٹوں کی ماں. جب بیاہ کر علی کے گھر آئی ہے نا تو پہلے علی کے گھر کے دروازے کی چوکھٹ چھوئی. پھر آنگن میں آئی اور کہا پروردگار تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ کس گھر میں تو لے کے آئے گا مجھے. مسجد سجی تھی ام المؤمنین کے لیے. خواتین نے کہا کہ مسجد میں تشریف رکھے. کہا کہ نہیں بتلاؤ کہ میرے دونوں شہزادے کدھر ہیں. حسن حسین بیمار تھے. آئی حجرے میں عباس کی ماں ایک ہاتھ حسن کے قدموں پہ رکھا, دوسرا ہاتھ حسین کے قدموں پہ رکھا اور رو کے کہنے لگی کہ شہزادوں میں ماں بن کر نہیں آئی, کنیز بن کے آئی ہو. عباس کی ماں ام المؤمنین سمجھ میں آ گئی تو عباس خود بخود سمجھ میں آیا. جانتے ہو قافلہ 28 دن کو چلا, چھت قدم چلا. گھر کے قریب دوڑ کے آئی, کہا شہزادے ماں تجھے بلا رہی ہے. عباس تھوڑے سوچ رہے, دوڑ کے ماں کے پاس آیا, اپنا سر ماں کے قدموں میں رکھ دیا. ماں نے سر کو اٹھایا, زانو پہ رکھا, عباس کے سر کو چوما اور کھلے جملہ کہا عباس عباس تو جا تو رہا ہے لیکن تجھ سے میں لوں گی حسین کو.
حسین فاطمہ کا لال ہے، تو جا رہا ہے تو اب تجھ سے لوں گی حسین کو۔ جانتے ہو کربلا کے واقعے کے بعد دشمن کا راوی یہ کہتا ہے کہ میں جنت البقیع کے پاس سے گزر رہا تھا کہ میرے کانوں میں کسی بیوی کے بیان کرنے کی آواز سنائی گئی۔ کوئی بیوی زور زور سے بیان کرتی کہ کیا کر رہی ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میں گھوڑے سے اترا اور اترنے کے بعد جو میں نے کان لگایا تو کوئی بیوی یہ بیان کر رہی تھی کہ عباس اگر تیرے شانے کرم نہ ہوتے تو میرا حسین مارا نہ جاتا۔ آئے حسین کے سامنے، مولا مجھے جنگ کی اجازت ہے۔ کہا کہ عباس تم تو میرے لشکر کے رہنما ہو، تمہیں کیسے اجازت دے دوں؟ داڑھی دے کا بار دے کا رو کے کہنے لگے مولا اب وہ لشکر کی طرح ہے جس کا میں رہنما ہوں۔ کہا عباس اجازت تو نہیں دوں گا۔ پلٹے خیمے کے باہر بیٹھ گئے، سوچنے لگے کہ مولا سے کیسے اجازت دی جائے۔ ابھی سوچ رہے تھے کہ عباس کے کانوں میں کسی بچی کے رونے کی آواز ہوئی۔ یہ وہی بچی ہے جس کے کانوں سے گوشوارے نوچے جائیں گے۔ خیمے کے دروازے پہ آئے، کہا بیٹی سکینہ میرے پاس تو آنا۔ شہزادی سکینہ خیمے کے دروازے پہ آیا، عباس نے سکینہ کی صورت دیکھی، کہا بیٹی بہت پیاسی ہے؟ کہا چچا جان بہت پیاسی۔ کہا کہ جا، اور جا کر اپنا چھوٹا مشکلہ نکالا۔ سکینہ دوڑ کے خیمے میں گئی، چھوٹا مشکلہ لیا، پلٹ کے واپس آیا۔ اب عباس نے سکینہ کو گود میں لیا، چلے حسین کی طرف۔ مقتل کہتا ہے کہ جب حسین کی نگاہ عباس اور سکینہ پہ پڑی تو ایک جملہ عباس سے کہا اور دوسرا جملہ سکینہ سے کہا۔ عباس سے کہنے لگے بھیا عباس میں سمجھ گیا کہ تم سکینہ کو کیوں لائے ہو، جاؤ میں نے تمہیں پانی لانے کی اجازت دی۔ مڑے سکینہ کی طرف اور رو کے کہنے لگے کہ بیٹی سکینہ آج تو چچا کو اجازت دلوا رہی ہے، کل جب ظالم تجھے راہ غفا شام میں تماچے ماریں گے، کانوں سے گوشوارے لگیں گے، تازیاں ماریں گے تو چچا کو یاد کرتے بہت روئے گی۔ مقتل لکھتا ہے کہ جب بھی شبیر تازیاں نے بیٹے آگے بڑھتا سکینہ بتا کے کہتی وہاں اللہ ہو کتنی چچا جان میری بنا دو آؤ۔ چچا عباس میں میری مدد کو آؤ۔ پانی لانے کی اجازت ملی، عباس کو پانی لانے کی اجازت ملی۔ جب عباس جا رہے تھے تو حسین نے بکا کے کہا کہ بھیا عباس تمہیں تو معلوم ہے نا کہ تمہیں پانا ہے تمہاری بہن زینب نے، تو بہن زینب سے اجازت لینا میں بھول گا۔ عباس جیسا بہادر جس نے تلوار کی لکیر سے ہزاروں کے لشکر کو روک دیا تھا، آیا شہزادی زینب کے خیمے میں اور آنے کے بعد عباس سر پر جھکا کے کھڑے ہوئے۔ شہزادی زینب نے عباس کی صورت دیکھی اور کہا بھیا عباس جب مولا حسین نے تمہیں اجازت دے دی تو اب یہ بہن کون ہوتی ہے تمہیں روکنے والی؟ تو جاؤ بات جاؤ، لیکن جانے سے پہلے ایک جملہ سوچے جاؤ۔ 21ویں رمضان کی شب میں بابا علی نے اپنا زخمی سر کندھے سے لگایا تھا اور کہا تھا زینب ایک دن تیرے سر سے چادر پھینکی جائے گی، تیرے ہاتھوں میں رسیاں باندھی جائے گی، تو کوفے اور شام کے بازاروں میں پھیلائی جائے گی۔ تو میں سوچا کرتی تھی کہ جس کا عباس جیسا بھائی ہو کسی کی کیا مجال کہ سر سے چادر پھینک لے۔ اجرکم اللہ کہ جس کا عباس جیسا بھائی ہو کسی کی کیا مجال کہ ہاتھوں میں رسیاں باندھ دے، لیکن
لیکن عباس اب یقین ہو گیا کہ تو شہید ہوگا، زینب نے سب سے زیادہ جائے گی. بس تم نے دنیا کے بعد سمجھا اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. دیکھو اس سے پہلے بھی شہید ہوئے اکبر گئے اور محمد گئے، قاسم گیا. کسی کے جانے پر رخصت ہونے پر کوئی بھی خیمے سے باہر نہیں آیا، برداشت کرنے نہیں جا. اکبر گیا کوئی بھی خیمے سے باہر نہیں آیا، قاسم گیا کوئی بھی خیمے سے باہر نہیں آیا. جب اکبر کا لاشا آیا تو ایک بھی خیمے سے نکلی، اسے تم پہچانتے ہو، حسین نے اشارہ کیا واپس چلے گئے. تو کوئی بھی خیمے سے باہر نہیں آئی. لیکن جب عباس رخصت ہوئے تو بیویوں کے خیمے کے پردے اٹھائے اور ہر خیمے سے آواز آئی تھی عباس نہ جاؤ، عباس نہ جاؤ. اجرکم اللہ. خیمے سے باہر نکلے، دیکھا عباس نے کہ دونوں بچے بیٹھے ہوئے، 4 بیٹے عباس کے. فضل دادی کے پاس مدینے میں، محمد ابن عباس 9 برس کا شہید ہو چکا، حسن اور سعید 5 برس اور 6 برس کی عمر، دونوں بچے خیمے کے باہر بیٹھے ہوئے. عباس خیمے سے باہر نکلے، آخر رخصت سے بچوں کے قریب پہنچے، 5 برس 6 برس کا بچہ بیٹھ گئے ان کے پاس اور کہنے لگے بس اتنی وصیت ہے، میں جا رہا ہوں، اب زندہ واپس نہیں آؤں گا. تو میرے بچوں بس اتنی وصیت ہے کہ سکینہ کو بہن کہہ کے مت بلانا، شہزادی کہہ کے بلانا. فوجوں پہ حملہ کیا، 4000 کا لشکر بھاگا، فرات پہ آئے، مشق سکینہ بھری لے کے پھٹنے، چند قدم چلے ہوں گے، ایک درخت کی آڑ سے سامنے نکلا، اس نے تلوار چلائی، عباس کا دائرہ بازو کر کے گرا. چند قدم آگے بڑھے تو فین ایک جانب آگے نکلا، اس نے تلوار چلائی، دائرہ بازو کر کے گرا. اب جھکے، گھٹنوں سے عرب کو سنبھالا، مشق سنبھالا، تیر چلا، مشق سکینہ بہ گئی. جب جھکے ہوئے تھے تو ظالم آگے بڑھا، سر پہ پھوٹ مارا، عباس گھوڑے میں لپیٹ مارا ہے، آواز دی مولا بلندواؤ. حسین مجھ کے کھڑے ہوئے، قبر جاوے قبر یا عباس، میری قبر ٹوٹ گئے. آخری جملہ عباس کے قریب پہنچے، سرانے بیٹھ گئے اور ایک جملہ کہا کہ عباس وہ آنکھیں جو تیری دہشت سے سوتی نہیں تھی وہ آج سے سوئے گی اور محنت ایسا ڈالے گی کیونکہ سونا نہ دے. حسینی شمع جلانا